السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن کریم میں دنیا کی مذمت میں آیات ہیں اور اکثر جگہ عوام کو اس سے اعراض کرنے، اس سے دور رہنے اور آخرت کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے قرآن کریم میں، اور قرب الہی کے لیے کوشش و سعی کرنے کا حکم ہے، کوشش کرنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا قرآن کریم میں حکم ہے، اور دنیا سے بچنے کا حکم ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ انبیاء علیہم السلام کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان سبھی انبیاء علیہم السلام کے بھیجنے کا یہی مطلب و مقصود ہے، یہی ایک مقصد ہے کہ دنیا سے بچا جائے۔ تو دوستو، قرآن ہر شخص پڑھتا ہے، ہر آدمی پڑھتا ہے، اور جو پڑھتا ہے وہ اس کے مطلب سے، معنی سے سمجھ جائے گا۔ کھلا کھلا اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ دنیا سے بچو۔ اس لیے میں یہاں پہ قرآن کریم سے سند لانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا ہوں، بلکہ میں یہاں پر آپ کے سامنے چند احادیث جو اس کے متعلق وارد ہیں وہ پیش کر رہا ہوں، اور اس سے ہم دنیا کو سمجھیں گے، کیونکہ قرآن کریم کو بھی پیش کروں گا، حدیث شریف کو بھی پیش کروں گا، پھر اقوال سلف صالحین کو بھی پیش کروں گا، تو بہت لمبا پروگرام ہو جاتا ہے، بہت لمبا، جو آپ لوگ شاید نہ دیکھ پائیں پورا پروگرام۔ تو اس لیے قرآن کریم آپ اس سے سند لانے کی ضرورت نہ محسوس کرتے ہوئے صرف چند احادیث جو ہیں دنیا کے بارے میں وہ پیش کرتا ہوں، اس سے آپ دنیا کے بارے میں سمجھیے، اس کے بعد سلف صالحین کے بارے میں بیان کریں گے کہ انہوں نے دنیا کے بارے میں کیا کہا۔ دنیا کے بارے میں جو حدیث شریف ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مردار بکری پر گزر ہوا، یعنی ایک ایسی بکری جو مر گئی تھی اور وہ کہیں پڑی ہوئی تھی، اس پر گزر ہوا، یعنی وہاں سے آپ گزرے۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بکری اپنے مالک کے نزدیک ذلیل ہے یا نہیں؟ یعنی یہ مری ہوئی بکری، یہ پڑی ہوئی جو سڑ رہی ہے، جس سے باس آ رہی ہے، یہ اپنے مالک کے نزدیک ذلیل ہے یا نہیں ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ اگر ذلیل نہ ہوتی تو اسے یہاں کیوں پھینک دیا جاتا؟ یعنی یہ مر گئی، یہ بیکار ہو گئی، مالک کے کام کی نہیں ہے، اور ذلیل ہے، اس کے کسی ذلیل کا مطلب یعنی اب وہ اس کے کام کی نہیں ہے، کسی قیمت کی نہیں ہے، تو اس کو وہاں پھینک دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اگر کسی شخص کی کوئی بکری، بکرا یا کوئی جانور اگر مر جائے تو وہ اس کو اٹھا کر گاؤں یا شہر یا وہ جہاں رہتا ہے اس بستی سے باہر پھینک دیا جاتا ہے، تاکہ بستی میں اس کی باس بھی نہ آئے۔ یعنی وہ اتنا ذلیل ہے، اتنی بیکار ہے، اتنی بے قیمت ہے اس شخص کے لیے جو کچھ دنوں پہلے اس کا مالک تھا، لیکن مرنے کے بعد اب وہ اس کے کسی کام کی نہ رہی، تو اٹھا کے بستی سے باہر پھینک دیا جائے گا تاکہ بستی میں اس کی بدبو بھی نہ آ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اچھی ہوتی تو کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، اگر اس کی اہمیت، اس دنیا کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک
مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی۔ تو سالکان کو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ دنیا کتنی بے وقت ہے۔ اب دوسری حدیث شریف سنیے۔ دوسری حدیث شریف میں فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے فنا ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، یعنی مومنین، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یعنی اللہ کے دشمن کے لیے جنت ہے۔ اور فرمایا بجز ان اشیاء کے جو اللہ کے لیے ہوں، یعنی اس دنیا میں جو چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں اس کو چھوڑ کے باقی دنیا کی جو بھی چیز ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور غیر مومن کے لیے، اللہ کے دشمن کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ تیسری حدیث شریف سنیے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو اپنی دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کا ضرر کرتا ہے، یعنی دنیا کا نقصان اٹھاتا ہے۔ بس اختیار کرو باقی کو فانی پر، یعنی حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جو دنیا اپنی دنیا سے محبت رکھتا ہے، ان سے مروی ہے یہ حدیث شریف، سرکار فرما رہے ہیں کہ جو اپنی دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، یعنی اس کو دنیا نہیں چاہیے، وہ دنیا کا نقصان کر لیتا ہے، لیکن آخرت سے محبت رکھتا ہے، آخرت کے کام کرتا ہے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا جمع نہیں کرتا، تو دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے، جو شخص آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اس دنیا کا نقصان کرتا ہے، اور جو اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے یعنی اس دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کا نقصان اٹھاتا ہے، یعنی وہ اس کے پاس پھر آخرت کو جمع کرنے کے لیے وقت ہی نہیں، وہ دنیا کو جمع کر رہا ہے، دنیا کی چیزیں اس کو اچھی لگ رہی ہیں، دنیا کی وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، دنیا جمع کر کے آخرت کا نقصان کر رہا ہے۔ اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے، یعنی دنیا کو جمع ہی نہیں کرتا ہے۔ تو دوستو، دنیا آخرت والوں کے لیے دنیا میں کچھ نہیں ہے، دنیا میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ دنیا میں وہ عبادت کریں، ریاضت کریں، اللہ سے عشق کریں، اللہ سے محبت کریں، اور اس نے جو یہ امتحان گاہ دنیا ان کے لیے بنائی ہے اس امتحان میں وہ پاس ہو جائیں اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ اللہ سے جا ملے۔ چوتھی حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت چھوٹی سی حدیث شریف ہے لیکن بہت بڑے معنی رکھتی ہے، یعنی انسان ہر گناہ، ہر خطا صرف اس دنیا کی محبت میں کرتا ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ گناہ کرے گا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، یعنی ہر خطا وہیں سے شروع ہوتی ہے، دنیا کی محبت سے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف نمبر 5، پانچویں حدیث شریف ہے کہ دوسری ایک حدیث شریف میں ہے بڑا تعجب ہے
بڑا تعجب ہے اس پر جو دنیا کے لیے سعی کرتا ہے، دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ آخرت کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی سرکار اس پر تعجب فرما رہے ہیں کہ بڑا تعجب ہے اس پر جو دنیا کے لیے سعی و کوشش کرتا ہے، دنیا کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، دنیا کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے، اور وہ یہ جانتا بھی ہے، وہ یہ آخرت کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ آخرت ہے، آخرت میں جانا ہے، مرنے کے بعد آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے ہر چیز کا، اس کے باوجود بھی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے تعجب ہے۔ چھٹی حدیث شریف، روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھوڑے پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ آؤ دنیا دیکھو۔ ایک گھوڑے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ دنیا دیکھو، پھر اس گھوڑے سے ایک سڑا ہوا کپڑا اور گلی ہوئی ہڈیاں لے کر فرمایا حاذت دنیا، یعنی یہ دنیا ہے۔ کیا؟ ایک سڑا ہوا کپڑا اور گلی ہوئی ہڈیاں لے کر فرمایا کہ یہ دنیا ہے۔ دوستو، اس حدیث شریف میں یہ اشارہ ہے کہ زینت دنیا بھی یعنی یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کی جتنی بھی چمک دمک اور جتنی بھی دنیا کی یہ روشنی، دنیا کی یہ لوگوں کو دکھتی ہے، بڑی جاذبیت اور بڑی چمک دمک دکھتی ہے، دنیا ان کو بھاتی ہے، اور یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ آرائش، یہ تزئین کاری، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ دنیا کی جتنی بھی زینت دنیا ہے، ان کپڑوں کی طرح جلد تر پرانی ہو جائے گی، اور جو جسم دنیا میں پرورش پا رہے ہیں وہ ان ہڈیوں کی طرح گل اور سڑ جائیں گے۔ انسان مرتا ہے نا، مرنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ سارے جسم اگر اس کو کہیں بھی چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ہڈیاں باقی رہتی ہیں، اور ہڈیاں بھی سڑ جاتی ہیں، سارے جسم جو ہے گل جاتا ہے، کھالیں ادھڑ جاتے، ختم ہو جاتی ہیں، سب ہو جاتی ہیں، خالی ہڈیاں بچتی ہیں، وہ ہڈیاں بھی سڑی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، اور کپڑے ختم، اس کی جو زینت تھی وہ بھی ختم۔ تو یہ دنیا ایسی ہی ہے، دنیا سے کچھ نہیں ملے گا۔